الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ سب سے پہلے میں اللہ پاک کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم نے آپ دوستوں کی زیارت کا شرف عطا کیا اور مسلم اسٹوڈنٹ لیگ کے قائدین، مرکزی قائدین اور تمام منتظمین جو ہے وہ یقیناً خراج تحسین کے مستحق ہے کہ انہوں نے اتنا بہترین پروگرام آرگنائز کیا ہے اور ہمیں بھی اس قدس جو کہ عالمی اسلام کا ایک مسئلہ ہے اس پر لب گشائی کا موقع دیا ہے۔ برادران عزیز، انتہائی اختصار کے ساتھ کیونکہ القدس کا ہے اور اس وقت جو انٹرنیشنل پولیٹیکل سینیریو اور مڈل ایسٹ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس انداز میں عالمی استعماری طاقتیں امریکہ، اسرائیل اور دیگر یہودی طاقتوں نے مل کر عالمی اسلام کے ایک اہم حصہ بالخصوص قبلہ اول مسجد الاقصیٰ اور مسلمانوں پر جس بربریت کا مظاہرہ کیا ہے، ابھی تک کے اسٹیٹس کے مطابق تقریباً 13,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے اور ان میں تقریباً 6,000 معصوم بچے شامل ہیں۔ الحمدللہ یہ افتخار ہے عالم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ہم سب کے لیے کہ پچھلے 75 سالوں سے میں اور آپ یہی سن رہے تھے کہ اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کیا، اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کیا۔ ہم 75 سالوں سے ہمارے کان ترس رہے تھے کہ کب یہ صدا ہم سنیں گے کہ فلسطینیوں نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے، اور خداوند متعال نے میں اور آپ کو وہ دن دکھایا، وہ آواز، وہ صدا ہم نے سنی کہ جب دنیا نے دیکھا کہ فلسطین کے مجاہدین نے اسرائیل پر ایسا وار کیا کہ دنیا کے سامنے ایک اسرائیل کا ملٹری مائٹ ہونے کا جو ایک سہر طاری تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس دنیا کے لیٹسٹ ترین رڈار سسٹم ہے، کوئی دنیا کا پرندہ بھی اسرائیل کی دیواروں سے پر نہیں مار سکتا، دنیا کی کوئی طاقت اور مڈل ایسٹ کے اندر کوئی مسلمان ملک اسرائیل کی طرف پہلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اور دنیا نے دیکھ لیا کہ جب یمن سے، جب شام سے اور بالخصوص فلسطین سے جب اسلام کے فرزندوں نے جب یہ ٹھان لیا، اللہ اکبر کی صدا بلند کی، اور انہوں نے جب اسرائیل پر 20 منٹ کے اندر 5,000 سے زیادہ راکٹ مار کر دنیا کو بتا دیا، ہاں تمہارے پاس ملٹری مائٹ ہے، تمہارے پیچھے سپر پاور ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے اور دیگر طاقتیں ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ انتہائی حقیر طاقتیں ہیں، ان کی اوقات مکڑی کے جال سے زیادہ نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ہمارا سپر پاور خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ہم اپنی ایمانی طاقت سے، ایمانی جذبے سے اسرائیلیوں پر ایسے حملہ کریں گے کہ دنیا یاد رکھے گی۔ اور آپ نے دیکھا کہ 40 گھنٹے تک اسرائیلی حیران تھے کہ حملہ کہاں سے ہوا ہے، اور دنیا نے دیکھ لیا، دنیا کی عالمی طاقتوں نے بھی دیکھ لیا کہ وہ جس کو اتنا کمزور سمجھ رہے تھے، آج سے 15 سال پہلے جن بچوں کے ہاتھوں میں گلیل اور پتھر ہوا کرتے تھے، آج وہ جوان، وہ معصوم بچے، وہ نوجوان، وہ فریڈم فائٹرز کے ہاتھوں میں راکٹ ہیں۔ انہوں نے دنیا کے سب سے عظیم کارنامہ 7200 کلومیٹر نیچے ٹنلز بنا کے دنیا کے تمام اسٹریٹجسٹ کو بتا دیا کہ یہ جو تمہارے اسٹریٹجیز تھے، یہ کوٹیلین اور سنسو اور مکاولی کی اسٹریٹجی ختم ہو چکا ہے، اب اللہ والوں کی اسٹریٹجی کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب ہم قرآنی اسٹریٹجی اور سنت مصطفیٰ کی اسٹریٹجی کے ذریعے سے ہم تمہارے ہر قلعے کو شکست دیں گے، ہم تمہارے ہر مورچے پر علم حضرت رسول خدا لہرائیں گے، علم اسلام لہرائیں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ 20 منٹ کے اندر 5,000 سے زیادہ راکٹ مار کر دنیا کو بتلا دیا کہ آج 75 سال پہلے والا فلسطین نہیں رہا ہے، اب فلسطین اپنی آزادی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمیں انتہائی افسوس ہے کہ ایک مسلمان ملک 57 مسلمان ممالک OIC بلاتے ہیں، انتہائی مایوس کن اعلامیہ جاری کرتے ہیں۔ ایک طرف دیکھیں اسرائیل کے پیچھے جو مائنڈز ہیں، ان کے پیچھے جو طاقتیں ہیں، بائیڈن اور ان کے آرمی چیف اور ان کے CIA کا جو چیف ہے وہ 3 دفعہ اسرائیل آتے ہیں، اپنے ساتھ کئی سینکڑوں جہاز اسلحے کے لا کے اسرائیل کو دیتے ہیں، اور ہمارے حکمران
صرف مذمت پر یعنی اکتفا کرتے ہیں۔ یاد رکھنا ہم عالم اسلام کے بالخصوص اپنے وطن کے حکمرانوں کو بتانا چاہتے ہیں، جس طرح یہاں پہ لکھا ہوا ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا آئیڈیالوجی ہے کہ ہم کبھی بھی غاصب اسرائیل کو قبول نہیں کریں گے، لیکن یہ کہہ کر اس نے جو خیانت کی ہے، اس نے کیا کہا؟ اسرائیل کے لیے ہم دو یعنی ٹو نیشن اسٹیٹ تھیوری۔ کیوں ایسا ہے؟ آپ لوگوں نے کشمیر پر بھی کمپرومائز کیا، اب یہ قوم، یہ جوان، یہ غیرت مند اسلام کے بیٹے آپ کو دوبارہ کشمیر اور اسرائیل فلسطین پر کمپرومائز ہونے نہیں دیں گے۔ پاکستان کو ایک شجاعانہ غیرت مندانہ سٹینڈ دینے کی ضرورت ہے۔ آج عالم اسلام کے تمام اسلامی ممالک کے لیے چاہیے کہ وہ فلسطینیوں کو اس وقت پانی کے بوتل اور ڈبل روٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح امریکہ اور برطانیہ فرانس اسلحے کی جہازیں بیچتے ہیں، آج غزہ کے مجاہدین کو اسلحے کی ضرورت ہے، راکٹس کی ضرورت ہے، میسل سسٹم کی ضرورت ہے۔ تو مسلمان ممالک سے ہم یہ دستبردار گزارش کرتے ہیں کہ آپ یہ منافقانہ کردار چھوڑ دیں اور فلسطین کے ساتھ اسلامی جذبے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ انہوں نے اپنی جنگ نہیں لڑنا، فلسطینی کوئی اپنی چیز کے لیے جنگ نہیں لڑ رہے ہیں، بلکہ قبلہ اول کی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ تمام مسلمانوں کا ایمان کا حصہ ہے، ہم سب کے دلوں کا یعنی آرزو اور ایمان کا حصہ ہے۔ لہٰذا ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت پاکستان سے کہ آپ اس پر دو ٹوک موقف کا واضح کریں اور پاکستان کی طرف سے فلسطینی مظلوموں کی بھرپور حمایت ہونی چاہیے۔ آخر میں ایک بار پھر مسلم اسٹوڈنٹس لیگ کا میں انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس اہم مسئلے پر، جہاں پر سیکولر جماعتیں صرف تماشا دیکھ رہی تھی، وہاں پر اسلام کی حقیقی نمائندگی کرتے ہوئے آپ نے یہ جرأت کا مظاہرہ کیا ہے۔ بہت شکریہ ایک بار پھر آپ سب کا، جزاک اللہ۔